ہونا ہے ان میں سے سب سے پہلے چہرے ہوتا ہے۔ میں نے مستقبل کے بارے میں بتایا کہ سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں سب سے پہلے جو دھوئے جاتے ہیں ہمارے یہاں، اور اس وقت میں بالکل آخر میں دھوئے جاتے ہیں۔ اگر پاؤں نجس ہے تو پہلے دھوئے جائیں، اور اگر پاک ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو دھویا نہ جائے ٹھیک ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ پاؤں سب سے پہلے دھوئے جائیں گے۔ ہاتھ دھو کے مستقبل یہاں کی کلی کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے۔ اس کے بعد جو واجب بتایا تھا کہ چہرے کا دھونا ہے، اور مقدار بھی اس کے آپ کے سامنے بتائی تھی کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی تک لمبائی کے اندر چہرے کو دھونا واجب ہے۔ نیت یہاں پہ کی جائے کہ 1 دفعہ کم از کم دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے۔ اس طرح دھونا ہے کہ ہاں جی کوئی چیز جو ہے وہ ہماری خشک نہ رہ جائے۔ ہر اس مقام پہ جہاں پہ پانی پہنچ سکتا ہے، جہاں پہ پانی پہنچ سکتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا ہے۔ ناک کے نتنوں میں جہاں تک جا سکتا ہے، آنکھ کی پلکوں تک لے کے جانا ہے، اور جہاں تک پانی ہمارا اس لیے پہنچ سکتا ہے وہاں تک ہم لے گئے۔ تو بتایا تھا اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آنا ہے، اور ہر دفعہ ہاتھ اٹھا لیں گے اور چہرہ دھل جائے گا۔ اب دوسرا واجب ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے۔ اب ہاتھ دھونا کتنا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں مرافق سے، یہ کونی سے شروع کرنا ہے، کونی سے اس کے اندر شامل ہے، اس کونی سے دھونا شروع کرنا ہے، اور ہاتھ کی انگلیوں کے سروں تک دھونا ہے۔ تو پانی آپ نے بائیں ہاتھ میں لیا، کونی کے اوپر حضرات جو ہے کونی کے اوپر یہاں سے پانی ڈالے گے اوپر سے جی، اور اوپر سے پانی ڈال کے یہاں پہ بھی ہمیں ابتدائی قائد کا نہایت، یعنی کہاں سے ہمارا پانی ڈالنا شروع ہونا ہے اور کہاں تک لے کے جانا ہے، ہمیں یہ چیز بتا دی گئی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اسی کو جو ہے سامنے رکھنا ہے، اور کیا حکم ہے کہ کونی سے لے کر اطراف اصابع تک، انگلیوں کے اطراف تک ہم نے دھونا ہے۔ تو یہاں پہ ہر وہ چیز جو حائل ہو رہی ہے پانی پہنچانے میں، جیسے انگوٹھیاں ہیں جو سخت انگوٹھی، جیسے یہ دیکھیں مجھے اتارنے میں دقت ہو رہی ہے، تو اب یہ انگوٹھی آپ نے اتارنے نہیں دی، ایسا نہ ہو کہ ہاں جی پانی جو ہے یہاں تک نہ پہنچے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، اس کو بھی آپ نے اس کو بھی اتار لینا ہے۔ کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں پر چپکی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ نے پہلے سے ہٹا لینا ہے، کیونکہ واجب حصہ یہ والا یہاں سے اوپر سے شروع کرنا ہے، اور یہاں تک کوئی چیز آپ کے ہاتھ پہ نہیں لگی ہونی چاہیے، کوئی ٹیٹو نہیں ہونا چاہیے جو اوپر، کوئی ارک نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا اسٹیکر نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی گم نہیں چپکی ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہٹائی جا سکتی ہو اور ہٹاؤ نہیں جی۔ تو یہاں پہ وہ ٹیٹو جو اسکن کے اندر ہوتا ہے وہ تو قابل قبول ہے، لیکن وہ اسٹیکر جو ہو یا وہ ٹیٹو جو اوپر عارضی طور پہ دکھاوے کے طور پہ چند دنوں کے لیے بنوایا جاتا ہے، اس کے اوپر نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ اس وجہ سے آپ کو ان چیزوں کو تھوڑا سا دقیق لے کے چلنا ہے کہ ہم نے جو ٹیٹو بنانا بھی ہے تو اس جگہ پہ بنوائے جہاں پہ وضو نہ کرنا ہو جی۔ لیکن اگر اوپر اسکن کے اوپر ہے تو وہ جو ہے اس کے اوپر غسل بھی نہیں ہوگا، شاید عرض کروں گا ابھی وضو، تو پانی یہاں پہ آپ نے لیا اور یہاں پہ آپ نے اس کونی کے اوپر سے پانی ڈالنا شروع کرنا ہے اور یہاں تک لے گیا۔ اعضائے وضو کو حرکت نہیں دینی، بالصحاب کو حرکت دینی ہے، ہر دفعہ ہاتھ اوپر سے نیچے لے کے آنا ہے۔ ہاں ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات یوں ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا دوسرا جو غلط طریقہ وہ یہ ادھر سے پانی ڈالا اور دوسرا ملنا شروع کر دیا اوپر سے نیچے۔ ہمیں جب ڈائریکشن کا پتہ ہے اور ہم نے کہا کہ اسی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے تو نیچے سے اوپر نہیں آ سکتے
جی اسی وجہ سے ہر دفعہ جب آپ نے پانی لے کے آنا ہے اوپر سے نیچے آ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اوپر سے آپ نے نیچے آنا ہے۔ یہاں پہ عرض کرتا ہوں، یہاں جو آپ کا ماس کٹھا ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں آپ اس طرح ہاتھ بازو کرتے ہیں تو یہ ماس ایک نیچرل خدا نے آپشن رکھی یہاں پہ تھوڑی تاکہ حرکت آسانی دے، تو یہ ماس ہر کسی کا ہے۔ یہاں پہ ماس کٹھا ہو جاتا ہے اور ہم جلدی سے اس کو جب سیدھا کرتے ہیں اوپر سے ڈالتے ہیں اور چل سے جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں جب وضو کے بعد دیکھا جاتا ہے تو اس کی طرزوں کے اندر خشکی دکھائی دیتی ہے، تو جب خشکی دکھائی دیتی ہے تو یہ کونی تو دھونا واجب تھی، ہمارا وضو رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا وضو باطل ہے، کیونکہ ہمیں فقیہ نے کہا، جو حکم شاعر نے کیا کہا، ایک نقطہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، یہاں پہ اتنی جگہ خشک رہے۔ اسی طرح وہ حضرات جن کے ناخنوں کے اندر میل جم جاتی ہے، جی وہ مٹی یا کوئی بھی میل جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے، اس کو پہلے صاف کرنا ہے سستانی صاحب کے نزدیک۔ جب تک وہ میل ہے پانی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، آپ کا وضو بھی نہیں ہے، اور اس طرح غسل اگر کرتے تو غسل بھی نہیں ہے۔ تو اس میل کو پہلے سے نکال تاکہ پانی یہاں پہنچے۔ بھر یہ ساری چیزیں جو ہے مروز خان رکھیں گے، آپ نے یہاں سے ایک دفعہ نیت کرنی ہے، اوپر سے نیچے آپ نے اس کو دھو لینا ہے، اندر باہر سے دھو لینا ہے۔ دوسری دفعہ مستحب ہے کہ اندر سے پانی ڈالا جائے۔ جی خواتین کیا کرتی؟ خواتین پہلا پانی اندر سے ڈالنا، واجب پانی کو اندر سے ڈالیں گی۔ مرد حضرات نے پانی جو واجب ہے وہ باہر سے ڈالنا۔ پانی یہاں پہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہے 10 دفعہ پہنچے نل کے نیچے رکھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ ہاں یہ سارا پانی پہلے جائے، جی، یا ایک دفعہ جو آپ کی نیت کر لی کہ ہم یہ سارا مطلب ایک دفعہ دھوتا ہوں سارا، بار بار پانی لے لے کے کہ ایک دفعہ شمارا علامہ مبینہ، جس کو آپ ایک کہہ دیا آپ نے، جی دوسرا مستحب۔ اسی طرح دوسرا بازو اس طرح کر کے مستحب عمل ہے کہ یہ بازو جب دھو لیا آپ نے، ایک دفعہ باہر سے دھویا، ایک دفعہ مستحب عمل اندر سے دھویا، پھر اب یہ کسی کی طرح سے آپ جو ہے اندر سے اس کو مل، بازو کو حرکت نہیں دینی ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دینی، کس کو؟ صرف اپنے اس سے آپ وضو کر رہے ہیں، اس کو آپ نے ایک جگہ ٹائٹ کر لینا ہے اور اس کو اوپر سے پانی ڈالنا ہے، ہاں، اور اوپر سے لے کے نیچے تک آپ اس کو دھوتے رہنا ہے، اور کوئی ہماری جگہ ایسے نہیں رہنی چاہیے جہاں پہ پانی نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پانی ہمارے جو بائیں طرف ہم ڈالیں گے، ایک دفعہ مسح کرنے کے بعد واجب پانی ہی ہم نے ڈالنا ہے اور اسی سے مسح کرنا۔ یہ باتیں دیکھیے گا کہ ادھر اسی دفعہ سنت والا کام نہیں کرنا کہ سنت والے پانی سے ہم نے مسح نہیں کرنا، سنت پہلے ادا ہو گئی کہ وہ مسح کر لیا، وہی سنت تھی۔ اب یہاں پہ واجب ہے، اسی واجب سے ہی ہم نے سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ اب یہ دو جو دھونے تھے یہ ہمارے مکمل ہو گئے یقین کے ساتھ کہ چہرے کی یہ حصہ اور بازو دونوں سمیت ہمارے دونوں ہاتھ جو دھونے تھے وہ اچھے سے دھل گئے ہیں، کسی قسم کی اس کے اندر خشکی باقی نہیں رہ گئی۔ اسی طرح جو مسح کرنا ہے وہ مسح جو ہے سر کا مسح ہے اور دونوں پاؤں کا مسح ہے۔ دائیں ہاتھ سے صرف سر کا مسح کرنا ہے، سر خشک گیلا ہے تو پہلے خشک کریں گے، تیل لگا ہوا تو پہلے وضو سے پہلے تیل نکالنا پڑے گا تاکہ یہ جو تری ہے ہمارے پانی کی یہ سر کی تہ تک پہنچے۔ اگر تیل زیادہ ہے تو پھر اس کو صاف کریں، وائلہ تھوڑا بہت ہلکا بھلکا ہے جن کے اوپر اس نے تیلی جمائی ہوئی تو پھر بھی حرج نہیں ہے۔ اب پانی جو آپ نے اس پانی کا یہ پانی جو آپ نے دھویا ہے اسی کا پانی آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے، اسی دائیں ہاتھ کی تلی سے آگے سر کا مسح کرنا ہے۔ کہاں؟ یہاں پہ بھی ہمیں پتہ ہے کہاں پہ کہ یہ سر کا جو اگلا چوتھائی حصہ ہے یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی مسح کر سکتے۔ سر کے 4 حصے ہیں، یہ 1 یہ 2 3 اور اس طرف چاہے تو یہ سامنے والا چوتھائی حصہ ہے،
یہاں پہ کریں، یہاں کریں، یہاں کریں، یہاں کریں، یہ یہاں پہ آپ نے مسح کرنا ہے۔ بہتر یہ کہ وضو سے پہلے ہی مانگ نکال لی جائے، اور بہتر ہے کہ ہاں آپ جو ہے اس کو جو ہے آمادہ رکھیں، اگر گیلا ہے تو خشک کریں۔ تو اب یہاں پہ جب ہر چیز آمادہ ہے تو اب وہی طریقہ آپ نے کیا کرنی ہے، اب یہاں پہ کیا ہے، ایک تو جدائی حصے کا کرنا ہے، اور کرنا کتنا ہے، لمبائی میں تقریباً اس ایک انگلی کے برابر اور چوڑائی میں 3 انگلیوں کے برابر۔ ٹھیک، یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہاتھ رکھ لینا ہے اور یہاں سے بالوں کے اگنے کی جگہ تک لے کے آنا۔ جی یہاں تک آپ نے لے کے بال جہاں تک اگتے ہیں یہاں تک آپ نے اس کو یہاں تک 3 انگلیاں کم از کم لے کے آنی ہے۔ جو اگراتیوں رکھتے ہیں وہ دیکھیں ایک انگلی شمار ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ دیکھیں ایک انگلی ہے، جن کو عادت ہے اس طرح کرنے کی وہ ایک انگلی، یعنی ان کا وضو ٹھیک نہیں ہے، مسح ٹھیک نہیں ہے، کم از کم انہیں 3 انگلیاں کرنی ہے، تو اس طرح کر کے انہیں 3 انگلیاں کرنی پڑے گی۔ یا پھر کیا ہے، اگر محتاط ہونا تو اب ہاتھ رکھو یہاں پہ، ہلکا سا کھینچ لو، اتنا ہی کافی۔ جی یہاں پہ اب یہاں سوال ہوگا کہ ہم لوگوں کے بال نہیں ہوتے تو عرف کی طرف دیکھا جائے گا کہ عرف میں بال کہاں سے اگتے ہیں، عرف میں بال تقریباً یہیں سے اگتے ہیں، تو یہیں سے یہیں تک ہم نے جو ہے اپنے ہاتھ کو حرکت دینی ہے، ہاتھ کو حرکت دینی ہے، سر کو حرکت دینی ہے، ایسے کر کے ہم نے سر کو حرکت نہیں دینی، اپنے ہاتھ کے ساتھ ہمیں مسح کرنا ہے، یہ سر کا مسح۔ جیسے سر کو مسح کرنا ہے، کس ہاتھ سے کیا ہم نے، دائیں ہاتھ سے کیا، ہاں بائیں ہاتھ ادھر استعمال نہیں ہونا، بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا مسح بعد میں کر کے پہلے دائیں ہاتھ سے ہی دائیں پاؤں کا ہم نے مسح کرنا ہے، یہاں سے پاؤں کے انگلیوں سے شروع کرنا ہے اور اوپری جگہ تک ہم نے کھینچ کے لے آنا۔ دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا کریں گے، اسی طرح بائیں پاؤں کے اوپر اس طرح کر کے ہم نے ہاتھ کو اس طرح کر کے لے کے آنا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں تک جو حکم ہے کیا جائے۔ اگر یہاں پہ آپ کو اشکال ہوتا ہے کہ پاؤں اس طرح کر کے جو ہل جائے گا یا نہیں کر پاؤں گا، ادھر ہاتھ رکھیں، تھوڑا سا کھینچیں گے، اتنا بھی مسح جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور پاؤں کو آپ نے حرکت نہیں دینی، پاؤں کو کسی جگہ پہ ٹکا لینا ہے۔ اگر اس طرح کر کے آپ مسح کرتے پاؤں پر کھڑے ہوتے تو وضو باطل ہے۔ جی تو ان چیزوں کی طرف توجہ کیجیے گا، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک دفعہ آخر دوبارہ سے اس کو بیان کر دیا جائے گا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا